3 نئے ایموشنل بٹنز جو اس وقت ایکٹیو ہو جانے چاہیے جب آپ کے ہسبینڈ آپ سے دور ہونے لگتے ہیں. اچھا، اور بولتے بھی ایک ہی ڈائلاگ ہیں، سب کو پتا ہوگا. میں ایسا ہی ہوں سٹارٹ سے، میں شروع سے ہی کم بولتا ہوں، میری عادت نہیں ہے زیادہ بولنے کی. یہ وہ 3 بٹن ہیں جو ٹریگرز میں نے بتائے تھے کہ ہسبینڈ کے آپ کو سوئچ آن کرنا بھول جاتے ہیں. یہ اس کی سیریز ہے. پارٹ 2 آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں. جن کو جاننا ہے کہ یہ وہ کون سے بٹن جو ہیں وہ پریس کرنا ضروری ہے تو وہ اسٹے ٹیون بلاگ کو آخر تک دیکھیں. لیکن اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے، ہر انسان کے اندر نا ایموشنز ہوتے ہیں، بس وہ انہیں شو نہیں کر پاتا. یہ وہ بٹن ہے جو ان ایموشنز کو باہر لانے والا ہے. لڑکیوں، آخری روزہ ہے اور برداشت کر لیں آج میرا موڈ، کیونکہ یہاں پہ ذرا حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں تو وہ بھی ذرا نیند پوری نہیں ہو رہی ہے. اینی ویز، بٹن نمبر 1، اندر کا جو پریشر کا بٹن ہوتا ہے، ادھر مرد کے ادھر اندر کا پریشر، یہ وہ بٹن ہے جو آپ کو سوئچ آن کر رہا ہے جب وہ خاموشی میں چلا جائے گا. جب مرد زیادہ چپ ہو جاتا ہے نا تو اکثر وہ اداس نہیں ہوتا کہ بھئی یہ اداس ہے، یہ میرے سے ناراض ہے، یہ چلا گیا. وہ سٹریس میں ہوتا ہے، اس کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے. اندر کا جو پریشر کا بٹن ہے نا، اس کو یوں اندر جا کے آن کرنا ہے. اچھا، یہ کام کا پریشر بھی ہو سکتا ہے، یہ پیسوں کا فائنینشیل پریشر تو بہت زیادہ آدمیوں کے یہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو چپ لگ جاتی ہے. اور دوسری بات، فیملی کی رسپانسبلٹی، یہ اس کا سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کچھ بول دوں گا نا تو میں کمزور لگوں گا، میں قابل بندہ نہیں لگوں گا، میں تو مرد ہوں، مجھے تو نہیں بولنا چاہیے. یہ ان کی بڑی غلط سوچ ہوتی ہے. عورت جب آپ کے ساتھ سب شیئر کر رہی ہے تو آپ بھی شیئر کرو. عورت دیکھیں، ماشاءاللہ ہماری عورتیں سمجھدار ہے، کوئی آپ کو جج نہیں کرنے والا. اپنی تکلیف شیئر کرو تاکہ عورت کو اچھا لگے، تاکہ وہ آپ کی تکلیف کا حصہ بنے. بٹ اینی ویز، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، ابھی یہ ادھر ختم نہیں ہوا، رکے. یہ بٹن کیسے آن کرنا ہے یہ جانیں آپ. اس وقت پتہ ہے کیا کرنا ہے آپ کو؟ نہ لڑائی کرنی ہے، نہ طنز کرنا ہے، بس تھوڑا سکون اس کو چاہیے، اس آدمی کو تھوڑا سکون چاہیے، ریلیکس. آپ نے نا ایک چھوٹی سی پیاری سی لائن بول دینی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور بہت پیار سے بولنی ہے. ہاتھ پکڑ کے بولیں، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولیں، بٹ بولے میں آپ کے ساتھ ہوں جان میری. کبھی کبھی نا مرد کو سلوشن نہیں چاہیے ہوتا کہ عورت اس کو سلوشن ہی دے، یا کوئی بھی فیملی ممبر اس کو سلوشن ہی دے. اس کو صرف سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، الفاظ کے تھرو بھی. الفاظ بھی اس کو سپورٹ دے دیتے ہیں. یہ آپ کو کرنا ہوگا اگر مرد خاموش ہو گیا تو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ نیکی سے گزارا کرو. سورہ نساء میں ہے یہ بات. یعنی نرمی گھر کو بچاتی ہے، صبر رشتے کو مضبوط کرتا ہے. بٹ میں نے کبھی غلط صبر کو سپورٹ نہیں کیا، جس میں مار کٹائی، لڑائی، عورت کی بےعزتی، تذلیل ہو رہی ہو. میں اس کو صبر نہیں کہتی. صبر ایسی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری چیزوں میں جہاں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ ہسبینڈ کیا فیل کر رہا ہے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا، بات کو بڑھانا، وہاں پہ رشتے کی مضبوطی صبر میں. اچھا، گھر جنگ کا میدان نہ بنائیں، سکون کی جگہ ہونی چاہیے. جب وہ آئے، جب وہ گھر میں بیٹھا ہو تو اس کو یہ ڈر نہ ہو کہ اگر میں نے کچھ بھی ذرا سے بھی بول دیا تو اس نے جنگ سٹارٹ کر دی، اس نے رونا دھونا سٹارٹ کرنا ہے. وہ ڈر جاتا ہے، اس لیے اس کے لیے گھر ایک سکون کی جگہ ہونی چاہیے. بٹن نمبر 2 کیا ہے؟ مرد کی ایگو پروٹیکشن والا بٹن پریس کرنا ہے. آپ بھول گئی ہیں، یہ پریس کرنا ہے. میں سمجھاتی ہوں، غلط بٹن نہ پریس کر دینا. جب بار بار آپ کہتی ہے نا کہ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے، آپ مجھے توجہ کیوں نہیں دے رہے،
آپ کو میں نے کچھ کہہ دیا ہے, آپ مجھ سے کسی بات سے ناراض ہیں, مجھے بتائیں نا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے, کیونکہ اس کی ایگو ہرٹ ہونے لگتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے یہ, مطلب وہ اس کو سمجھ آنے, وہ ڈر جاتا ہے کہ کہیں اس کو میری اندر کی کمزوری کا پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں ڈرا ہوا ہوں یا میں انسیکیور ہوں. تو اب ادھر ایگو جو ہے نا, وہ اس کا جو ڈرنے کا پارٹ ہے نا, وہ ایگو میں یوں آہستہ آہستہ کے نا کیپچر کر لیتا ہے. اس کی ایگو اس کے پورے ڈرنے والے, خاموش رہنے والے سے اس کو نا پورا یوں کیپچر کر لیتا ہے. اب آپ کہیں سے بھی وہ ڈرنے والی چیز کو چھو ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایگو نے اس کو اس طرح بند ہو گیا نا. ایگو اس کا, کیسے آپ اس کے پاس جائیں گے جب چاروں طرف سے, پانچوں طرف سے, چھ طرف سے, ہر طرف سے اس نے نا اپنے آپ کو یوں ٹٹول دیا. اب آپ نہیں پتہ کر پائیں گی کہ بھئی اس کی خاموشی کا راز کیا ہے, کیونکہ اس نے ایگو کا پردہ ڈال لیا. اچھا, پھر وہ اور کم بولنے لگتا ہے. جان میری سمجھیں, اب وہ اور کم بولے گا کیونکہ آپ کے سوال ٹریگر کر رہے ہیں, ٹریگر ہو رہے ہیں. اور وہ سوال, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہوا. جب آپ کو پتہ ہے کہ بندہ کسی اپنی ذہنی کیفیت سے یا اندرونی کیفیت سے گزر رہا ہے تو یہ سوال کرنے کا مطلب کیا ہے. آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے, آپ مجھے ٹائم کیوں نہیں دیتے, آپ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی. ارے یہ تو آپ اس کے منہ میں دے رہی ہیں کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی. اب تو چائے کا کپ اگر لیفٹ کی جگہ رائٹ رکھ دیا وہ بھی اس کو کہے گا غلطی ہے. تو نے رائٹ میں رکھ دیا تھا کپ, اس لیے میں ناراض ہوں. نہ کریے یہ جو ورڈ ہے نا, کیوں کہ اس کا ایگو ہرٹ ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے میں غلط ہوں, میں نے غلط کچھ کر دیا, میں اس کو ٹائم نہیں دے رہا. اب وہ ایگو میں کنورٹ ہو جاتا ہے. کرنا کیا چاہیے, سولوشن کیا ہے بھائی؟ ڈائریکٹ اٹیک سولوشن نہیں ہے. بند کر دے ڈائریکٹ اٹیک کرنا. نو مور ڈائریکٹ اٹیک. سافٹ سی ٹون, پیاری سی ٹون لے کے آئیں. جیسے مجھے آپ کی آواز سکون دیتی ہے بھائی, کچھ تو بول لیں. مجھے آپ کی آواز پیاری لگتی ہے. آواز نہیں سنی, کانوں میں سکون نہیں ہے, دل کو سکون نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے ڈائریکٹ, آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے, اس کو کسی طرح کنورٹ کیا آپ نے. کنورٹ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب اس کو بھی نا یہ جو لائن ہے نا اس کے ایگو کو نہیں چوٹ پہنچاتی, یہ اس طرح سے ایگو ہرٹ نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کو نا اپنی ویلیو فیل کرواتی ہے. اب اس کی آواز کی بھی ویلیو ہے بھائی. ہیرو, جب مرد کو ہیرو بنایا جاتا ہے نا, اس کی ہر چیز کو پریز کیا جاتا ہے. اب اس کی آواز کی بھی ویلیو ہے, تو وہ ایگو سے ہٹ کے تھوڑا وہ جو اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا تکلیف کو, اس کو بھول گیا, اور یہاں پہ اس نے اس پہ فوکس کیا کہ اس کو تو میری آواز بھی پیاری لگتی ہے, میں اتنا اسپیشل ہوں. مرد کرٹیسزم سے دور بھاگتا ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کرٹیسزم سے. لیکن جب آپ اس کو اپریشیٹ کرتی ہیں نا, وہ بہت بدل جاتا ہے. وہ آپ کے لیے بچنے کو تیار ہو جاتا ہے, کیونکہ اپریسیشن جو ہوتی ہے نا وہ مرد کو مرد بناتی ہے. وہ فیل کرتا ہے کہ میں مرد ہوں, میں یہ چیز کر رہا ہوں, میں مرد ہوں. دیکھو یہ نہیں کر سکتی, میں کر سکتا ہوں. تو اپریسیشن ان بٹن نمبر 2 بہت ضروری ہے. اور اٹیک ڈائریکٹ ختم کر دو. سمجھے؟ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ اچھا, کبھی کبھی نا ہسبینڈ چپ ہو جاتا ہے نا, تو وائف سوچتی ہے لگتا ہے مجھے ریپلیس کرنے کا پلان بنا رہا ہے. اتنی سی بات پہ وہ اپنے آپ کو ریپلیس کرنے میں ایک دم سے سوچنے لگتی ہے. پتہ ہے ریالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارہ صرف ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کو خاموشی چاہیے ہوتی ہے, یا فون یوز کر رہا ہوتا ہے, اسکرولنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کے دماغ میں جو امیجنیشن شروع ہو جاتی ہے نا فیوچر کی, اسی لیے کہتے ہیں کہ کم ازمپشنز کیا کریں, لائف آسان ہوگی آپ کی. شاباش, بٹن نمبر 3 تک ہم آ گئے.
इमोशनल रिकनेक्शन का जो बटन होता है, ये जो मर्द इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता औरतों से, अपनी बंदियों से. अच्छा, बात याद रखिए, मैं हमेशा लीगल रिलेशनशिप के लिए व्लॉग बनाती हूँ. अब अगर वो कहीं पे ऐसे रिलेशनशिप में फिट हो रहा है कि कुछ लड़कियां तड़प रही हैं और उनके साथ बुरा हो रहा है, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है अगर वो इसको फिट कर सकती हैं. बट मैं कभी भी इलीगल रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करती. सो स्टॉप रिमार्किंग अबाउट इलीगल रिलेशनशिप पे आपने व्लॉग बनाया. व्लॉग को देखे तो सही, मैरिड लोगों के लिए, ठीक है ना. तो हमेशा याद रखिए कि चीज मेरी हर किस्म की कैटेगरी के लोगों के लिए हो सकती है. बेनिफिट उठाना आपका काम है. मैं आपके लिए स्पेशली आके उसको यूज नहीं करवा सकती, आपने उठाना है. समझे मेरी जान? हालांकि मेरा सूख गया है. एनीवेज, इमोशनल रिकनेक्शन का बटन प्रेस कौन करेगा? आप प्रेस करेंगी. कभी कभी ना मर्द इसलिए भी दूर हो जाता है, दूर चला जाता है, क्योंकि वो इमोशनली आपसे ना थक चुका होता है, कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, कुछ ऐसा चल रहा होता है. वो चाहता है कि उसको ना समझा जाए, बगैर वो अल्फाज बोले उसको समझा जाए. लेकिन वो खुद को एक्सप्लेन नहीं करता. वो बस लाइक उसकी कोई सोच है, आई डोंट नो ये क्या सोच है उसकी, क्या साइकोलॉजी है कि वो सोचता है कि बस ये मुझे समझ जाए, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े. थक जाता है ना बेचारा. बहुत बेचारे हैं ना आदमी. यहाँ पे बीवी का रोल, जो औरत है उसका क्या रोल होता है? आप पता क्या करें? थोड़ी खामोश हो जाए, थोड़ी अपनी खूबसूरत स्माइल फेस पे रखें, थोड़ी नरमी रखें, ताकि आपको वो कनेक्शन पैदा करने में उसको डर ना लगे आपसे. आपकी टोन में कड़वाहट, आपके चेहरे में एंगर, आपकी स्माइल इस तरह रुकी हुई नहीं, ये उसको आपसे कनेक्ट नहीं होने दे रहा. उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे जहन में बैठा हुआ डर. मैंने कुछ कह दिया, इसने शुरू कर देने क्वेश्चन आंसर की बौछार, गालियां, रोना धोना, और इसकी टोन ने आसमान छू जाना है. छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत बड़ा असर करती हैं मर्द पे. ये मर्द की कमजोरियां बता रही हूँ, लिख लो, कॉपी में लिख लो कि मर्द की क्या क्या कमजोरियां हैं. जान मेरी, बहुत कमाल की चीजें बता रही हूँ. इन्नी सी चीजें, इतना फर्क पड़ना है. आप लाइक ये जो प्यारी मुस्कुराहट और ये आपने नरम लहजा रखा ना, अब इसमें एक सवाल की जरूरत है, बौछार नहीं, एक सवाल. आप ठीक है ना? आप सही है ना? आप अच्छा फील कर रहे हैं ना? ऐसे सवाल, इतना सा सवाल. आप समझी कि नहीं समझी? बताएं, मुझे बताएं. चुप रहने वाला हर इंसान दूर नहीं होता. कभी कभी वो बस थक जाता है, और नरमी से की गई बात पत्थर दिल को भी पिघला देती है. वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. याद रखें, रिलेशनशिप में जीतने की नहीं, समझने की जरूरत होती है, दिल से दिमाग से, अपने लाइफ पार्टनर को. और अगर आप चाहती हैं ना कि मैं इस पे सीरीज बनाऊं, पार्ट 3 बना के दूं कि कौन से अगले बटन्स हैं, तो कमेंट में ये लिखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट बटन्स. किसी को 1-to-1 सेशन लेना है तो ये मेरे स्क्रीन पे मेरी इंस्टाग्राम टिकटॉक की आईडी है. मैं नॉन क्लिनिकल पेड सेशंस लेती हूँ. एड से द टीचर ऑफ लाइफ. सोल्यूशन देना मेरा काम है, अमल करना आपका काम है, क्योंकि एक्शन के बगैर कुछ भी रिजल्ट्स नहीं देते हैं. आखिर में जाने से पहले इमरान खान साहब के लिए प्लीज दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी ज़ैद से भरी हुई दे, अल्लाह ताला उनको आज़ादी दे, क्योंकि मुसलमानों को उनकी ज़रूरत है. और ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है,
बाकी हमारे मुसलमान मुल्क है, एक बहन ने कहा है आपने ईरान का नाम लिया नहीं लिया, मैं बार बार बोलती हूँ हमारी जो कंट्रीज हैं, जो दुनिया है, उसमें खैर हो, ईरान समेत, क्योंकि मैं अरब कंट्री में हूँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर रही हूँ, तो मैं अरब मुंह से निकल आता है, बट इट डजंट मीन कि मैं ईरान को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला काफिर को मुसलमान पे अबूर ना दे। मेरी ये दुआ आप सुनते हैं ना, काफिर को, काफिर कौन है? ये जो दो बड़े बड़े कंट्रीज है, ये जो दो हमें बेवकूफ बना रहे हैं, मैं उन सब से अपने मुसलमानों को जीत की दुआ करती हूँ। दुआओं में याद रखना आखिरी रोज़ा है, अल्लाह ताला सबके रोज़े कबूल करे, आमीन। अल्लाह ताला सबकी तिलावतें कबूल करे, सबकी क़यामुल लैल कबूल करे, तरावियाँ कबूल करे, सबकी दुआएं कबूल करे, सबकी इबादत कबूल करे, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ फरमाए। जो भी मेरी बहनें हैं, जितनी भी मेरी बहनें सफ़र कर रही हैं, जितने भी मेरे भाई सफ़र कर रहे हैं, जितने भी बच्चे सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। देखने वाले जितने भी हैं व्लॉग को, अल्लाह ताला उनकी नसीब अच्छे करे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, साथ मेरे और मेरी फैमिली के। सब मुझे दुआओं में भी याद रखें, मेरी अम्मी को भी दुआओं में याद रखें, हमारे घर वालों को दुआओं में याद रखें, मुझे याद रखें, बट मुझसे ज़्यादा इमरान खान साहब को याद रखें।